السلام علیکم۔ میرا نام میرا ہے۔ میں اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی تھی۔ جی، میں نے یہی کہا، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ کبھی کبھی خوبصورت عورت بہت زیادہ بدقسمت ہوتی ہے، کیونکہ ساری دنیا اس پر اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہتی ہے۔ میری زندگی کی کہانی میں بہت زیادہ دکھ ہے۔ سب سے پہلا دکھ تو یہ ہے کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے اس وقت چلے گئے جب میں صرف 7 سال کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن وہ اچانک ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہارے ماں باپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میری معصوم آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ میرے چاچو نے کہا کہ اس کی شادی میں اپنے بیٹے سے کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میری خالہ نے شور ڈال دیا کہ 7 سال کی بچی کی شادی کرو گے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اسے اپنی بہو بنا رہا ہوں اور میں اس کا چاچو ہوں، تو اس پر پہلا حق میرا ہے۔ لیکن میری خالہ بڑی بہادر عورت تھی، سب سے لڑ گئی اور مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ ان کی ویسے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ جب تک خالہ حیات تھی مجھے بہت پیار دیا، مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہارے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں اور تمہارا کوئی بھائی نہیں، اس لیے تمہیں بہت زیادہ مضبوط ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ خالو ہے نا، اگر آپ میری ماں ہیں وہ میرے بابا جیسے ہی ہیں۔ پر خالہ نے کہا کہ آپ کو کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ باپ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح بھائی بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے، باقی دنیا والے سارے درندے ہوتے ہیں۔ مجھے اس وقت یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن وہ بہت اچھی تھی، میرا خیال کرتی تھی، اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن میری خالہ نے مجھے گوشت کے سالن میں سے سب سے اچھی بوٹی کھلا دی، تو میرے خالو نے ناراض ہو کر جھگڑا کیا کہ اسے اتنا کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کل کو اپنے گھر چلی جائے گی، ہمارا ہی کھا رہی ہے، لیکن ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ مجھے یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے خالو نے میری خالہ کو اتنے صدمے دیے تھے، انہیں بانجھ بن کے تانے دیتا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب میری خالہ آخری سانسیں لے رہی تھی میں ان کے پاس آئی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر رہی ہوں اور ساتھ تم بھی مر جاؤ گی، کیونکہ تمہارا کیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے مرنے سے پہلے اتنا کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی اور میں یہاں سے کہاں جاتی، کیونکہ خالہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن خالو حیات ہے، اور میں نے یہی سوچا کہ خالو باپ کی جگہ ہے، اور میں یہی سمجھتی تھی۔ 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن مجھ پر پہلی قیامت ٹوٹی، جب میرے خالو کسی آدمی کو گھر لے آئے اور اسے بیٹھک میں بٹھایا، مجھے کہا کہ چائے بنا دو۔ میں نے چائے بنا دی، تھوڑی دیر بعد کہا کہ تیار ہو کر کمرے میں چلی جاؤ اس آدمی کے پاس۔ میں نے کہا کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس نے مجھے تیرے لیے پیسے دیے ہیں، جا دفع ہو جا۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہ آئے گی، میری دلالی کرو گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا خالو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ کیسے تن کر کھڑا تھا وہ میرے سامنے، اور کیسے اس نے مجھے کہا کہ تیرے لیے بندے کو لے کر آیا ہوں اور تیار ہو کر اس کے کمرے میں جا۔ کیا دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو اتنی آسانی سے کر جاتے ہیں؟ ان کے لیے برائی کرنا اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ خالو نے کہا کہ ہاں تو اور کیا کروں، تو کسی کام کی ہے نہیں، ساری زندگی تیری خالہ نے تجھے اتنا کھلایا ہے، تو بھی تو حلال کا رب۔ میرے خالو کو کیا پرواہ ہونی تھی، میں ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اسی لیے شاید مجھے میری خالہ نے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ، لیکن بات کو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ لیکن آج بھاگنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ خالو نے مجھے 2 تھپڑ لگائے اور ایک کمرے میں دھکیل دیا، جس کمرے میں میری زندگی کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ صبح میں ایسے بیٹھی تھی جیسے کہ میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا، جیسے میرے اندر جان بھی نہیں تھی۔ لیکن میرا خالو بہت خوش تھا، اس نے کہا کہ ارے پاگل، تجھے نہیں پتا تو پاس ہو گئی ہے، یہ بڑا آدمی تھا، اب یہ ہمیں بڑے بڑے کلائنٹ ڈھونڈ کر دے گا، دونوں مل کر کمائیں گے، مل کر کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری بیوی کو مرے ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے،
اور تم نے میرے ساتھ یہ سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مرتی ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری تو پہلے دن سے ہی تیرے پہ نظر تھی، کیونکہ تیری خوبصورتی کے لیے تو لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں دیں گے۔ اگر تو نے ان سے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رات کو میرے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیتا اور کھانا دینے کے لیے ہی کمرے کو کھولا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میرے پاس جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، لیکن میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد میرے خالو نے صرف امیر کلائنٹ لینا شروع کر دیے اور وہ مجھے بڑی کوٹھیوں میں لے جاتا۔ وہ بندہ جس نے سب سے پہلے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، کبھی کسی کے بارے میں فون کر کے بتا دیتا تو کبھی کسی کے بارے میں۔ وہ مجھے بڑی کوٹھیوں پر چھوڑ کر چلا جاتا اور اس کوٹھی میں مجھ پر روز ایک اور قیامت ٹوٹ پڑتی اور ساری رات میں یہی سوچتی رہتی کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی، ماں باپ کے ساتھ نہ مرتی تو خالہ کے ساتھ مر جاتی، بس کسی طرح میں مر چکی ہوتی تو میرے ساتھ آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ میری زندگی عذاب ہو چکی تھی، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ مجھ سے خالو سارا دن گھر کے کام بھی کرواتا تھا اور گھر کے باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، لیکن کھانا وہ میرے لیے بہت اچھا لاتا کہ میرا چہرہ خراب نہ ہو اور میں اسی طرح خوبصورت رہوں۔ میری عمر 16 سال تھی اور میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا۔ اب تو میں پتھر کی ہو گئی تھی، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ محلے والوں نے کہا کہ تم یہاں پر غلط کام کر رہے ہو، تمہیں اس محلے سے نکال دیں گے۔ بات تو یہ گھبرانے کی تھی، سارا محلہ ہم کو اس محلے سے نکالنے کے لیے آیا تھا اور وہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی، خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ شاید اسی طرح میری ان ساری چیزوں سے جان چھوٹ سکتی تھی۔ تو میرے اندر امید جاگی، میں نے کہا کہ کوئی تو مجھے بچا لے، پر محلے والوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر مجھے مر کے نجات ملتی تھی تو مجھے موت سے ڈر نہیں تھا، لیکن چاچا نے پولیس والوں کو پیسے کھلائے اور محلے والوں کو چپ کروا دیا گیا۔ جب میری قیمت لگتی تو میری خالو میرے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے رکھ دیتا، مجھے اسے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں ان پیسوں کو استعمال نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں ایک ڈبے میں رکھ دیتی تھی۔ سوچتی رہتی تھی کہ زندگی میں آج تک میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہ ہوا۔ پہلے میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پھر میری ایسی خالہ جو میری ڈھال بنی ہوئی تھی اور مجھے سارے زمانے سے بچا کر بیٹھی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میرے خالو نے مجھے مال غنیمت سمجھ کر میری قیمت لگانا شروع کر دی اور مجھ سے غلط کام کروا رہا ہے۔ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ کیا ہے میری زندگی؟ میں کیا کروں گی؟ میں کیا اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بنی رہوں گی؟ اپنی جان لینے کا دل کرتا تھا لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت زمین پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کے بورڈ پر لکھا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں ایک بیوہ ہوں، میری مدد کی جائے۔ واپسی پر میں نے اسے اپنے سارے پیسے دے دیے اور اس نے دور سے مجھے دعا دی، لیکن اب شاید مجھے کسی کی دعا بھی نہیں بچا سکتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی۔ کوٹھیوں والے بڑے بڑے کلائنٹ کبھی کبھی ہی ملتے تھے۔ میرا خالو اس قدر لالچی ہو چکا تھا کہ وہ ایک دن بھی خالی نہیں جانے دیتا۔ اس نے مجھے سڑک پر بھی کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑی ہی مصروف سڑک تھی اور وہ مجھے یہاں پر کھڑا کرتا اور لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن خود وہ آس پاس ہوتا تھا، اس لیے میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں سڑک پر کھڑی تھی اور جس طرح کے میں نے کپڑے پہن رکھے تھے اور میک اپ کیا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ جاتا کہ میں کون ہوں۔ میرے سامنے آ کر بڑی سی گاڑی رک گئی، سب کچھ روسی ہوتا تھا، مجھے اس میں کوئی نئی بات نظر نہ آئی۔ گاڑی کے اندر جو بھی شخص بیٹھا تھا اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ گی؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا لوگی؟ میں تمہیں ایک بنگلہ اور 50 لاکھ روپے دے دوں گا۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ نے نشہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی نشے میں نہیں، اگر تم میرے ساتھ آنے کو تیار ہو تو میں تمہیں ایک بڑا بنگلہ
اور 50 लाख रुपए दूंगा। मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं था। इस तरह के लोग ऐसे ही बातें करते हैं। मैंने कहा कि अगर आप ये सब कुछ नहीं देंगे तब भी मैं आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें अपनी मर्ज़ी से आना होगा और इसके बाद वहाँ जो भी होगा वो तुम्हें करना होगा। मैंने कहा कि एक इंसान मरा हुआ हो तो उसे और क्या कोई मारेगा। मैंने कहा ठीक है, जो भी बात है मुझे मंजूर है। मैंने अपने खालू को इशारा किया कि मैं जा रही हूँ। उसने दिए से गाड़ी देखी और कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। उसने खालू को पैसे दे दिए और मुझे अपने साथ ले गया। गाड़ी के अंदर बैठ गई तो मैंने उसकी शक्ल देखी। ये एक लड़का था। उसकी उम्र शायद 25 या 26 साल होगी, लेकिन देखने में इससे भी कम उम्र लग रहा था। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस तरह की बातें सुनती रहती हूँ। उसने मुझे रास्ते में पूछा कि तुम ये काम क्यों करती हो। मैंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करती। मेरा खालू बड़ा जल्लाद आदमी है, वो मुझसे ये काम करवाता है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं। मेरा दिल करता है अपनी जान दे दूँ, लेकिन वो मुझे मरने भी नहीं देता। उसने कहा कि तुम ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। तो मैंने कहा कि पुलिस चोर को पकड़ सकती है, डॉक्टर इलाज करता है, दर्जी कपड़े सीता है। अब मैं यही सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी अपने घर की इज्जत तो बनाएगा नहीं। जहाँ भी जाऊँगी लोग मुझे ऐसी ही नज़रों से देखेंगे और मुझे अपने बाप का माल समझकर मुझ पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं, मैं क्या करूँगी। ये दुनिया मेरे लिए दोज़ख बन गई है। अब मैं क्या करती हूँ। मैं मशीन की तरह बोलती रही। जब हम उसके घर की तरफ गए तो उसका घर बहुत बड़ा था। मैंने मजाक किया और कहा कि यही वो बंगला है जो आप मुझे देने वाले हो। उसने कहा कि हाँ, यही वो बंगला है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे यकीन है कि तुमने नशा कर रखा है, लेकिन बहुत अमीर आदमी हो, इसलिए शायद कोई ऐसा नशा किया है कि तुम नशे में लग नहीं रहे। इसके अंदर तो चलो। अंदर आ गई तो उसने मुझे हाल में बिठाया और पूछा कि कुछ खाओगी। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि ये शख्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा था और मुझे इज्जत की आदत नहीं थी। मुझे लगा कि ऐसे ही मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। उसने कहा कि ठीक है, खाना लगा देते हैं। आधा घंटा खाना लगने में लग गया और बहुत ही मज़ेदार खाना था। मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन फिर भी मैंने खाना खा लिया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि क्या चाहते हो, तुम क्यों मेरा वक़्त बर्बाद कर रहे हो। उसने कहा कि देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। ये घर भी तुम्हारा हो जाएगा और 50 लाख रुपए भी तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे। तुम्हें दोबारा अपने उस खालू के पास नहीं जाना पड़ेगा जो तुमसे ज़बरदस्ती ये सब काम करवाता है। मैंने कहा कि तुम उसे कैसे रोकोगे। उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। एक दफ़ा तुम यहाँ पर आ गई हो और अगर इसके बाद तुमने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम्हें किसी का बाप भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। और तुम्हारा वो खालू गलत काम करता है। गलत आदमी की बुनियाद मजबूत नहीं होती। चंद पुलिस वालों को रिश्वत देकर अगर वो कुछ लोगों को चुप करवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ी चीज़ है। उसे ख़त्म करना या उसे चुप करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना होगा। मैंने कहा कि क्यों, आप मुझसे निकाह करेंगे, क्योंकि मुझे उसकी बात अभी भी फजूल ही लग रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई तो निकाह करेगा, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो कौन करेगा निकाह, मैं भी मतवज्जा हुई। देखो, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक शख्स है जिसके साथ तुम्हें निकाह करना होगा। तुम उसके निकाह में आ जाओगी, इस घर की बहू बन जाओगी। ये घर तुम्हारा हो जाएगा और 50 लाख रुपए भी। ये मेरा घर नहीं है, मैं किसी और घर में रहता हूँ। ये समझो कि ये घर तुम्हारा है। मैं यहाँ कभी कभी आया करूँगा, लेकिन जिससे तुमने शादी करनी है वो कोई आम इंसान नहीं। मैंने कहा कि क्या मतलब है, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने असाब को मजबूत करना होगा। तुम्हें ये फैसला करना होगा। अगर तो यहाँ रुक जाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन कम से कम उस ज़िंदगी से तो बेहतर ही होगी जो अभी तुम गुजार रही हो। जगह जगह ठोकर खाने से अच्छा है कि इंसान एक जगह ठोकर खा ले। मुझे उस शख्स की समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे दूसरी मंजिल पर ले गया
وہاں ایک کمرہ تھا۔ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لگ رہا تھا، عزت تو پہلے ہی لٹ چکی تھی، ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے، اور جب وہ بھی اسے چھیننی چاہتی ہے تو پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس نے کمرے کو تالا لگایا ہوا تھا۔ جب کمرہ کھولا تو اچانک سے ایک شخص سامنے آیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح ہمیں ڈرا دیا، جیسے بچے دروازے کے پیچھے چھپ کر آپ کو ڈراتے ہیں اور پھر ہنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہیں کھو سا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہے میری دلہن۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو یہی تمہاری دلہن ہے، کتنی خوبصورت ہے نا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کی عمر بھی شاید 18-19 سال تھی، لیکن وہ بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کمرے کی حالت بھی بہت بری کی ہوئی تھی۔ ہم لوگ واپس آ گئے اور اس سے مجھے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا نام احمد ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کسی لڑکی سے اپنے کالج میں محبت کرتا تھا، لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا اور اس نے اپنی جان لینے کی خاطر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ چوٹ اس کے دماغ پر لگی اور اب یہ کسی بچے کی طرح کا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سے بات کی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پیار کرنے والا مل جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایک پاگل سے شادی کون کرے؟ اسی لیے میں اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر رہا تھا، لیکن اس سے بھی خوبصورت لڑکیاں ہی پسند ہیں، اسی لیے مجھے تم نظر آئی۔ 2-4 دن تمہاری روٹین دیکھی، مجھے پتہ چل گیا کہ تم کیا کام کرتی ہو، اور پھر اس کے بعد میں نے تم سے یہ بات کی۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ کوئی بھی لڑکی کسی پاگل سے شادی نہیں کرنا چاہے گی، لیکن جو زندگی تم گزار رہی ہو اسے اپنے سامنے رکھ کر سوچو۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ اگر تم نے واپس جانا ہے میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا، اور اگر تمہیں یہ سب منظور ہے تو ہم کل ہی نکاح کی رسم ادا کریں گے۔ اب میں اس شخص پہ سوال نہیں کر سکتی تھی کہ یہ مذاق ہے یا نہیں، کیونکہ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ پھر میں نے دیوار پر دیکھا، اسی پاگل کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر میں کتنا خوبصورت اور سلجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ ایک گہرا سمندر اور ایک طرف کھائی ہو تو انسان کس طرف جائے؟ اگر میں کھلے سمندر یعنی کہ اس بازار میں واپس چلی جاتی تو ڈوبنے کے ہی امکانات زیادہ تھے، لیکن اگر میں کھائی میں گر جاتی تو شاید زخمی ہوتی لیکن بچ جاتی۔ میں نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے واپس نہیں جانا۔ میرے پاس ویسے بھی کھونے کو کچھ نہیں تھا، اور اس کی بات میرے دل کو لگ چکی تھی کہ جگہ جگہ سے ٹھوکر کھانے سے اچھا ہے کہ انسان ایک ہی جگہ سے ٹھوکر کھا لے۔ میں نے احمد کو کہہ دیا کہ مجھے واپس نہیں جانا، اور اس نے کہا کہ تم اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی بالکل۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آج سے تم یہیں رہو گی، تم کمرے میں آرام کرو اور تمہارے خالو کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے خالو کو کبھی نہیں دیکھا، اور اگلے ہی دن احمد کے بھائی علی کے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ اب میں اس کی بیوی ہوں، اس گھر کی بہو ہوں۔ یہ گھر بھی میرا ہے اور مجھے پیسے بھی دیے گئے جو کہ مجھے حق مہر کی مد میں دیے گئے ہیں۔ علی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی میری بات مان لیتا ہے۔ اسے سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے کو سنبھال رہی ہوں، لیکن اب اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ جو بات وہ کسی کی بھی نہیں مانتا تھا وہ میری ضرور مانتا ہے، اور زیادہ شرارت بھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہی میرا شوہر ہے، اور میرے خالو کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں گئی، کس کے ساتھ چلی گئی۔ ابھی بھی کبھی مجھے تلاش کرتا ہوگا۔ احمد کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تمہارے تک کبھی پہنچ نہیں پائے گا۔ میں عزت سے ایک گھر میں رہتی ہوں، اچھا کھاتی ہوں، اچھا پیتی ہوں، میرا ایک شوہر بھی ہے جیسا بھی ہے، پر کم سے کم میں کسی کے نکاح میں تو ہوں۔ اب زندگی سے شکایت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن علی بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ میرا محافظ بنے گا، لیکن اگر میں یہ بات اسے بتاؤں گی کہ میں کون تھی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ احمد کہتے ہیں کہ علی کو انسانی باتوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کبھی بھی اسے یہ بات نہ بتانا۔ زندگی گزر رہی ہے اور پہلے سے بہتر ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ جو سب میرے ساتھ ہوا وہ بھی برا ہوا، اب بھی مجھے برا خواب بن کر ڈراتا ہے، لیکن میں اب ان ساری چیزوں کو بھول ہی جانا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کی کہانی پر یقین کرنا شاید اتنا آسان نہیں، لیکن اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا
وہ بھی ایک مرد ہی تھا جس نے میری خالہ کے جاتے ہی مجھے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں کسی کی بیوی ہوں، اسی لیے اس بات کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، اور کل کو اگر میرا شوہر ٹھیک ہو گیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر تو میں اور بھی زیادہ خوش قسمت ہو جاؤں گی۔ اب میں نماز بھی پڑھتی ہوں۔ پہلے تو اللہ کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔